بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے فرد کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ فرد کیا ہے اور کیوں ضروری ہے۔ آج ہم رجسٹری کے پہ بات کریں گے کہ پلاٹ کی رجسٹری وہ کیوں ضروری ہے اور یہ کس طرح کروائی جاتی ہے اور اس پہ کون سے جو ہیں وہ ٹیکس لاگو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں، جب بھی ہم پلاٹ خریدتے ہیں تو پلاٹ کی جو لین دین کا معاملہ یہ عام جو ہے وہ چیزوں کی طرح گلی بازاروں میں دکانوں میں اس کا لین دین نہیں ہوتا، بلکہ یہ پراپرٹی، یہ پلاٹ، یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے خرید و فروخت کا۔ اس پہ جو ہے لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، مار دھاڑ، قبضہ مافیا، یہ سب کچھ جو ہے، کیونکہ یہ جو پراپرٹی اور جو پلاٹ ہیں یہ کافی کاسٹلی ہوتے ہیں، تو اس لیے گورنمنٹ اس میں خود انوالو ہوتی ہے کہ جب بھی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو گورنمنٹ اس میں خود ضامن ہوتی ہے، یہ خود جو ہے وہ ڈیل کرواتی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملے کو ڈیل کرواتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ ریونیو بورڈ ہے۔ ریونیو بورڈ کے جو ہے وہ زیر نگرانی جو ہے وہ پلاٹ جائیداد کی لین دین، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی پہ ڈسکس کریں گے۔ اصل میں جو رجسٹری جو ہم کرواتے ہیں اس کا جو بیسک استعمال ہوتا ہے وہ نقشہ پاس کروانے کے لیے بھی ہوتا ہے، بینک سے قرضہ لینے کے لیے، اور سب سے بڑی اہم چیز کہ یہ ہمارا ملکیت کا ایک ثبوت ہے ہمارے پاس کہ یہ جو ہے پراپرٹی وہ میرے نام کی ہے اور یہ میرے پاس اس کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ تو یہ جو رجسٹری ہے یہ ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے جو خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان، کیونکہ رجسٹری پر جو ہے وہ قیمت، پلاٹ کی قیمت بھی لکھی ہوتی ہے، اس کا رقبہ لکھا ہوتا ہے، خریدنے والے کا ایڈریس، نیم، اور جو وٹنس ہوتے ہیں گواہان ان کا بھی جو ہے وہ ریفرنس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ رجسٹری میں موجود ہوتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھائی پوچھتے ہیں پلاٹ کے لین دین کے معاملے میں وہ بہت جو ہے وہ احتیاط کیا کریں۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جب آپ کوئی پلاٹ دیکھیں خریدنے کی نیت سے تو اس کے جو ہے وہ کاغذات جو پچھلے ہیں، یعنی کہ جو فرد وغیرہ اور رجسٹری کی فوٹو کاپی ہے پرانی، وہ آپ مالک سے لیں اس کی ویریفیکیشن کے لیے، جو ہے پٹوار خانہ میں اس سے جا کے جو ہے اس کی ویریفیکیشن کروائیں، تاکہ آپ کو پورا اس کا جو ہے جب تک تصدیق ہو جائے کہ یہ پلاٹ کا مالک یہی ہے اور پلاٹ کی لوکیشن بھی یہی ہے، تو پھر جو ہے وہ اگلے سٹیپ کی طرف آپ بڑھیں۔ تو جو ڈیل ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے مالک اور خریدار کے درمیان جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ وہ آپ ایک اسٹامپ کر لیں ایک پہلے، تو اس پہ جو اپنا لین دین ہے رضامندی اعتماد کے ساتھ کہ میں اتنے پیسے جو ہے وہ پہلے دوں گا اور اتنے جو پیسے ہے وہ میں اتنی مدت کے بعد، 6 ماہ بعد، سال بعد دوں گا۔ تو جب میں پیسے اپنے پورے آپ کو دے چکوں پلاٹ کے، تو پھر آپ 10 سے 15 دن بعد، جتنے بھی دن آپ رکھیں اس معاہدے میں اسٹامپ میں، تو وہ آپ بتائیں کہ اتنے دن بعد جب میں آپ کو پورے پیسے دے چکوں تو آپ جو ہے وہ رجسٹری کروانے کے جو ہے وہ مجاز ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ کا جو ہے وہ پورا ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو پراپرٹی ڈیلر کو بھی آپ انوالو کر لیں تو اسی طرح جو ہے وہ آپ ڈیل کریں۔ اس کے بعد جو پہلا سٹیپ ہے، کوشش کریں کہ جب بھی آپ بیانہ دے دیں تو آپ اپنے جو پلاٹ آپ نے خریدا ہے اس پہ آپ تھوڑی بہت کنسٹرکشن شروع کر دیں، تاکہ اگر اس پلاٹ میں کوئی ایشو ہو تو وہ فوری طور پہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس پلاٹ پہ کوئی اسٹے ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو یا اس پہ کسی اور کا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہو خریدنے کا یا کسی اور کا قبضہ ہوگا، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آپ کے آ جائے گی۔ تو اس لیے جب بھی آپ بیانہ دیں تو فوری تھوڑی بہت اس پہ اپنی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو اچھا، اس کے بعد پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے مالک سے کہنا ہے کہ جو بیچنا چاہ رہا ہے کہ وہ فرد بے نکلوائے۔ اس کے بعد جو پرانی رجسٹری ہوگی وہ بھی آپ ساتھ لیں، اور مالک کی جو ہے وہ شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، گواہان کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی، اور پرانی جو رجسٹری ہے اس کی بھی فوٹو کاپی، فرد بے وہ آپ لے لیں، اور کسی اچھے وکیل کے پاس جا کے جو ہے وہ آپ اپنا یہ معاملہ رکھیں، تاکہ وہ جو ہے رجسٹری جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو اپنی زیر نگرانی جو ہے وہ لکھوائے، یا وہ عرضی نویس مل ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کام کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ای اسٹامپ پہ وہ آپ رجسٹری لکھیں گے
تو اس پہ جو ہے وہ کیا کچھ ہوگا، اس پہ پلاٹ کی قیمت ہوگی، کب کتنے پیسے لیے وہ لکھا جائے گا، خریدار کا نام ہوگا، بیچنے والے کا نام، ایڈریس ہوگا، گواہان ہوں گے، ان کی فوٹوز ہوگی. تو یہ سارا ڈیٹیل جو لکھا ہوگا اس کا میں آپ کو سیمپل بھی دکھا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ رجسٹری ہوتی کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جو تحریر ہوتی ہے، جو دونوں فریقین ہیں وہ رجسٹرار آفس چلے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے بیانات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو رجسٹرار آفس کا عملہ ہوتا ہے وہ مالک جو ہے بیچنے والے سے جو ہے وہ پہلے پوچھتا ہے کہ آپ نے پوری قیمت اس پلاٹ کی وصول کر لی ہے یا نہیں کی. تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں پہ جو بیچنے والا پلاٹ بیچنے والا جو بندہ ہے اس کو یہاں پہ اپنے پیسے جو پلاٹ کے وہ پورے کے پورے وصول کر لینے چاہیے. اس کے بعد وہ مالک نہیں رہے گا، یہ آخری سٹیج ہے. اگر وہ عملہ پوچھ رہا ہے تو اس پہ کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ پورے کی پوری جو پیمنٹ پلاٹ کی وہ آپ وصول کر چکے ہیں. اس کے بعد فوٹوز اتارے جائیں گے، پھر اس کے بعد عملہ جو ہے وہ 10 سے 12 دن کا ٹائم لے کے جو ہے اس پہ اسٹیمپ وغیرہ لگا کے آپ کو رجسٹری ریٹرن کر دے گا. یہ تھا جی رجسٹری کا جو پورا طریقہ. اب اس میں جو فیس ہوتی ہے، جو ٹیکس ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ریونیو بورڈ کا جو فیس ہوتی ہے، ٹیکس ہوتا ہے، وہ ڈی سی ریٹ کے حساب سے ہوتا ہے. ہر علاقے میں وہ مختلف ڈی سی ریٹ ہوتا ہے، اس حساب سے جو مرلے کے حساب سے جو ہے وہ ریٹ اس کا نکالا جاتا ہے. فرض کیا کہ ایک علاقے میں جو ہے وہ ڈی سی ریٹ جو پلاٹ کی قیمت ہے وہ ہے 3,45,000 روپیہ مرلے کے حساب سے. تو وہ اگر 3 مرلے کا آپ نے پلاٹ خریدا ہے ٹوٹل، تو اس کا جو ہے آپ کو 6% جو ہے وہ فیس اس کی جو ہے وہ لگے گی. ٹھیک ہے، 6% تقریباً بنتا ہے 62,000 روپیہ آلموسٹ، یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. اچھا، وہ جو 6% ہے اس میں کون کون سے ٹیکس ہیں؟ اس میں جو ہے وہ ہمارا اسٹیمپ ڈیوٹی ہے، سی وی ٹی ہے، اس کے علاوہ کارپوریشن کا ہے. تو یہ وہ ٹیکس لگتے ہیں. باقی کچھ ایریاز میں ایف بی آر بھی ٹیکس لیتی ہے اور یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خالی پلاٹ کا ہے، اور اگر کنسٹرکشن ہوئی ہے، مکان بنا ہوا ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ الگ سے جو ہے وہ ڈی سی ریٹ کے حساب سے جو ہے وہ رجسٹری میں شامل ہوتا ہے ٹیکس. تو یہ بھی آپ مائنڈ میں رکھیں. تو میں آپ کو اب دکھا دیتا ہوں کہ رجسٹری کا وہ پورا پیٹرن کیا ہوتا ہے. تو یہ آپ پیٹرن دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. جی تو پیارے بھائیو، یہ رجسٹری آپ کے سامنے ہے. اس ٹائم پہ جو ہے وہ تحریر ہوتی ہے. اس پہ سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے بے نامہ سکنی. اس کا مطلب ہوتا ہے جو فرد بے، یا یہ فرد جو بے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیچنے کے لیے. سب سے پہلے اس کی جو ہے پلاٹ کی ملکیت لکھی ہوگی کہ یہ جو ریٹ طے ہوا تھا ہمارا وہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ اندرون حدود کمیٹی میں ہے. پھر مالک کا نام، ایڈریس آئے گا. پھر وہ پلاٹ کا محل وقوع ہے کہ وہ کہاں پہ واقع ہے، کیوڑ نمبر کیا ہے، خاتونی نمبر کیا ہے، اس کا محل وقوع پورا جو ہے وہ ہم بتائیں گے. اس کے بعد جو ہے رجسٹری میں آ جاتا ہے خریدار کا جو لین دین ہوا ہے، وہ اس کے پیسے کتنے دیے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو خریدار اس کا نام، ایڈریس، ٹھیک ہے، کہ اس نے وہ جو ہے وہ کہاں کا رہنے والا ہے اور کتنے روپے میں یہ پلاٹ جو ہے وہ خریدا ہے. پھر اس کے بعد گواہان کے دستخط آ جاتے ہیں، اور سارا کچھ اس میں ڈیٹیل میں موجود ہے. رجسٹری پہ یہ بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے کہ یہ جو پلاٹ، اس پہ کوئی قسم کی جو ہے قانونی کارروائی درج نہیں ہے، نہ اس پہ کوئی سٹے ہے، اور یہ جو ہے بالکل پاک صاف پلاٹ ہے. تو یہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے مالک، اور یہ جو خریدار ہے اس کی ساری وہ ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، تاریخ وغیرہ ہوتی ہے. اور یہ آپ نے جو ہے وہ میں نے رجسٹری آپ کو دکھا دی ہے.